پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے قرآن مجید میں، حزب اللہ سورہ مائدہ میں، فَإِنَّ حزب اللہ هم الغالبون، حزب اللہ کے یہ اوصاف ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی۔ سورہ مجادلہ میں شیطان کی پارٹی، حزب الشیطان اور اللہ کی پارٹی۔ اس جماعت میں ہر فرد کو ہونا چاہیے، البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں، کوئی جماعت ہو جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو، تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے، کہا ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے کہ پھر میرا امتی کیسے ہوا؟ میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے، ایک آیت پہنچاؤ۔ باقی جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، وہ اپنی زندگی وقف کر دیں۔ اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل ٹھک جائے، اگرچہ اس کے 4 خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے اقامت دین، دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ کوئی جزوی بات، کوئی سماجی اصلاح، یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں، کوئی خدمت خلق کا کام بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنا مقام ہے۔ جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین کہہ لیں اسے، غلبہ دین کہہ لیں، نظام خلافت کا قیام کہہ لیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، لیکن ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے۔ ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال کر لیجیے۔ نمبر 2، وہ ڈسپلنڈ ہونی چاہیے، سم و طاعت، آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت، ہجوم نہیں، منظم، ایک امیر سے ان کا عہد ہو اطاعت کا۔ نمبر 3، اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس نہج سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش دلا کر تو یہ نہیں، معلوم ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے، اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے، اس لیے کہ ماڈل وہ ہے ہمارے لیے، اس سے اخذ کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو حدیثیں اگر سناؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا دوں پہلے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ سیرت النبی سے دیکھیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے۔ باقی یہ کہ آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے، لیکن دیکھ لینا چاہیے whether they practice what they say، ان کے گھریلو نظام کیسا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں دین نافذ کیا، ان کی معاش کیا ہے، وہ ہے شریعت کے دائرے میں۔ 4 چیزیں تلاش کر کے، اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا، بشرطے کہ سیریسلی، یہ نہیں کہ کیجولی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ اب یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا فرض ہے، ہو سکتا ہے مجھے کل موت آ جائے اور میں بغیر جماعت کے ہوں گا۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے، اور اس کے لیے نماز شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت شرط لازم ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط لازم ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ 4 شرطوں میں انسان تلاش کرے، جو بھی سمجھ میں آ جائے، جو بھی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے جو عہد لیا جمعے کے روز، اور کچھ لوگ بعد میں پریشان بھی ہو گئے، اتنا بڑا عہد لے لیا ہم سے، اچانک لے لیا، وہ اس لیے لیا ہے، اس میں الفاظ ہے ممکنہ حد تک میں اپنا وقت اس کام میں لگاؤں گا، کوئی میں نے اس کے لیے معیار مقرر نہیں کیا ہے، ممکنہ حد تک اس کی کوشش ہر شخص کرے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بقا اسی میں ہے، اس کا استحکام بھی اسی میں ہے، یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے، یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے، خالص دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا کہیں مل نہ جائے۔ مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی، 93,000 قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کہیں 800 برس حکومت کی، کہیں 1000 برس حکومت کی،
بھیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لے کر گئے ہیں، جیسے ڈیرہ غازی خاطر بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے۔ ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا we have avenged our 1000 years defeat، اور ہم نے دو قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ آج بھی سونیا گاندھی دوبارہ سین پر آئی ہے، اور اس کا شاید آپ نے بیان وہ پڑھا ہو، بھارت ہیز آلریڈی کالونائز پاکستان۔ پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام، وہ کالونائز تو ہم کر چکے ہیں۔ بھارت ہیز آلریڈی کالونائز پاکستان، کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتا کیا گیا آپ کے پاس؟ یہ سونیا گاندھی کا بیان تھا۔ تو غور کر لیجئے، ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کا فرض عین ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے، یہ مجھ پر پوری نوع انسانی کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے، میرے ملک کا حق ہے، میری 400 برس کی تاریخ کا حق ہے۔ اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن من دھن لگا دوں۔ اب میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں، اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، غور کرتا رہے۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آج شروع تو کر دینا، کسی میں شریک ہو جائے۔ اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو مسنون اور منسوس اور معصور وہ ہے بیعت کا نظام۔ لیکن اگر بیعت کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعت ہو، وہ بھی مباح ہے، جماعت کے حق میں ہے، بشرطے کہ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو۔ وہ 4 آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو، جس کا اخلاقی ایک معیار ہو۔ اب میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے 33 سال میں جو کام کیا ہے، 65 سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا، اب یہ 98 آ گیا ہے، 32 سال تو پورے ہو ہی چکے ہیں۔ پہلا میرا کام تھا دعوت رجوع القرآن کا، جو آج تک چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم اگلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا ہو۔ اس 66ویں برس میں اپنی عمر کے میں نے جو 25 دن یہاں مشقت جھیلی ہے، اس سے پہلے امریکہ میں آدھا قرآن میں انگریزی میں بھی دورہ ترجمہ قرآن ریکارڈ کرا چکا ہوں، پورا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب انگریزی میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، 20 گھنٹے کے پروگرام 1 گھنٹے کے چنگ میں ریکارڈ کرائے ہیں، 6 گھنٹے کا پروگرام ہے ایمان کے بارے میں، ایمان کسے کہتے ہیں، 2 گھنٹے کا جہاد، 2 گھنٹے کا نفاق، 2 گھنٹے کا شرک، اور 8 گھنٹے کا پروگرام ہے خلافت کس کو کہتے ہیں، اور خلافت آج اگر دنیا میں قائم ہوگی تو اس کا پولیٹیکو سوشو اکنامک ڈھانچہ کیا ہوگا۔ یہ ویڈیو میں آڈیو بھی اویلیبل ہے۔ بہرحال یہ دعوت رجوع القرآن کے اس کے نتائج الحمدللہ بہت نکلے ہیں، براہ راست بھی نکلے ہیں۔ انجمنیں قائم ہوئی ہیں، لاہور کی مرکزی انجمن، پھر کراچی کی انجمن، پھر ملتان کی انجمن، پھر فیصل آباد کی انجمن، پنڈی کی انجمن، پشاور کی انجمن، انجمنیں قائم ہوئی۔ اکیڈمیز وجود میں آئی ہیں، لاہور کی اکیڈمی پہلے، پھر یہ اکیڈمی ہوئی ہے، اکیڈمی ملتان میں بن چکی ہے، قرآن کانفرنسیں ہم نے منعقد کی ہیں، قرآنی تربیت گاہیں 1 مہینے کی، 40 دن کی، 7 دن کی ہمہ وقت، یہ سب کیا ہم نے۔ اور درس قرآن جو عوامی درس قرآن لاہور میں میرا ہوتا تھا، جبکہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، اس وقت میرا عوامی درس جو ہوتا تھا وہ 500-700 آدمی اس میں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم ہوئی تو اس کی گنتی سے معلوم ہوگا کہ 700 نسخے وہاں تقسیم ہوئے، اور اس کا ایک بالواسطہ بھی بڑا اچھا نتیجہ نکلا ہے۔ بہت سے ادارے اب قائم ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی دعوت، عربی زبان کی تدریج، جو ہم نے آج سے یوں سمجھیے کہ یہ انجمن قائم ہوئی ہے سن 72 میں، 26 برس ہو رہے ہیں۔ ہم نے جو اصطلاحات وضع کی تھی قرآن کانفرنس سے، الحمدللہ وہاں ہو گئی، یہی اس طریقے سے عربی زبان کی کلاسز، اس میں بھی بالواسطہ الحمدللہ ہمیں اس کا فضل ملے گا، اس لیے کہ ایک شروع ہم نے کیا۔ اس ضمن میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے، کس طور سے ہوا ہے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا ریشنلے کیا ہے، وہ میری ایک کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں یہ کتابیں ہیں یا نہیں، لیکن یہ کہ دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر یہ کتاب مطالعہ کریں، جن صاحب کو بھی میرے کام کے اس پہلی شق سے کوئی دلچسپی ہے۔
اس کے ضمن میں آپ نے سن لیا ہے یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، 1 ایئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے، لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے، امریکہ سے آ کے لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور 1 ایئر کورس کر کر کے نوجوان جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا جو ہے اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گی، یہ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر۔ دوسرا کام جو میں نے کیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ایک مختصر لیکن منظم جماعت تنظیم بیعت کی بنیاد، ایک مردہ سنت کو زندہ کیا ہم نے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن، حدیث، سنت، سیرت اور 1400 برس کی تاریخ دنیا جو ہماری مسلمانوں کی ہے، 1300 برس تک کم سے کم کوئی اور بنیاد اجتماعیت کی ہے ہی نہیں سوائے بیعت کے۔ حضور نے کی بیعت، آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، آؤ مرنے کی بیعت کرو، یا پھر وہ بیعت جو عقبہ ثانیہ میں لی گئی تھی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، بڑی طویل حدیث ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بھی۔ ہم نے اسی کو اخذ کیا ہے، اختیار کیا ہے، تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو بیعت ہے وہیں سے لی ہے۔ بہرحال ہم نے اس پر ایک کتاب، ایک جماعت مرتب کر دی ہے، ڈھانچہ بنا دیا ہے، نظام العمل بنا دیا اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ بیعت کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں، لا حول ولا قوت۔ حضور سے لوگ اختلاف کر لیتے تھے، حضور نے فرمایا تھا غزوہ بدر میں کہ کہم یہاں لگا دو، لگا دیا گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وحی سے ہے تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر، اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو ہم کچھ عرض کریں۔ فرمایا ہاں کہو کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ، اس کی روح سے وہاں پر کیمپ ہو تو اچھا، فرمایا اٹھاؤ، اکھاڑو کہ ہم یہاں سے لگا دو۔ تو مشورہ، شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ قرآن مجید میں حضور کو حکم ہے، مشورہ بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، ذاتی تنقید بھی کیجئے۔ ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص چاہے آئے اور مجھ پر ذاتی تنقید کرے۔ باقی شورا کا نظام اپنی جگہ پر ہے جو الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ۔ تو ایک یہ کہ اس اصول پر ایک جماعت بنا دینا جو صرف پیری مریدی کا دھندا رہ گیا تھا، اسی لیے پہلے لوگ بڑے ہنسے، یہ بیعت پر جماعت۔ لیکن یہ کہ اب وہ جماعت ہے الحمدللہ، اب وہ ایک اوپن انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو ہم نے اس کے پورا نظام العمل بنا دیا ہے۔ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں اس طرح مشورہ ہوگا، اس طرح بات ہوگی، اور اس کے لیے 10 کتابچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 50 60 صفحے کے۔ تنظیم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لیے وہ 10 کتابچے اس وقت یہاں نہیں ہوں گے، لیکن جس کا بھی ارادہ ہو جائے کہ سمجھنی ہے بات، اب جہاں اور جماعتوں کو دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ بھی ایک جماعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہی ایک جماعت ہے، جو بھی قافلے ہیں دیکھیے، سب کو دیکھیے، لیکن اگر تنظیم کو سمجھنا ہے تو 10 کتابچے چھوٹے چھوٹے۔ عزم تنظیم، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، تعارف تنظیم، نظام العمل، میرا ذاتی حساب کتاب کہ میں نے دنیا میں کتنی جائیداد بنائی ہے، کب شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے میری روٹی کہاں سے چلی ہے، اب کیا صورتحال ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا۔ وہ میرا حساب کم و بیش کے نام سے وہ پمفلٹ موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جن لوگوں کو اب سیریسلی بات کو سمجھ میں آ گئی ہو، سمجھ میں آئے کہ یہ میرا فرض ہے، عام رسپانسبل، مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ کام لازم ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے، مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے یہ لازم ہے۔ یہ اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے، جو تلاش کرے گا وہ پائے گا، جو اندہ یا بندہ۔ باقی میرا ایک ماضی بھی ہے، وہ ماضی یہ کہ میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں 10 برس تحریک کے ساتھ، جماعت میں 3 برس اور 7 برس جمعیت طلبہ میں۔ جمعیت طلبہ میں ناظم اعلیٰ بھی رہا ہوں آل پاکستان، جبکہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھے، اور جماعت اسلامی میں ایک ضلعی تنظیم کا امیر رہا ہوں، ضلع منگمری کا۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ میرا ماضی ہے، اس سے مجھے اختلاف ہوا تو کیوں ہوا تھا، اس پر میری پوری کتاب موجود ہے۔ کوئی بدنیتی کا الزام میں نے مولانا مودودی پر نہیں لگایا، لیکن یہ کہ اختلاف ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے بات سامنے آ چکی ہے، ہماری یہ ساری ایکسرسائز میں فٹیلٹی ہے، ہمیں انقلابی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ جو میں نے 25 برس کی عمر میں لکھی تھی، اور جماعت کا رکن تھا اس وقت تک، میں نکل کر نہیں لکھی ہے،
میں نے وہ تو جس کو نوٹ آف ڈسینٹ ہوتا ہے، پارٹی ورکر ہے، ممبر ہے، اور وہ ڈس اولیژن ہو گیا، کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، تو اپنی رائے ظاہر کرتا ہے نا، وہ میں نے پیش کی تھی، وہ کتاب بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اس سارے اختلاف کی، اور پھر بڑے بڑے لوگ، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، عبدالغفار حسن صاحب، عبدالجبار غازی صاحب، عبدالرحیم اشرف صاحب، کراچی کے شیخ سلطان صاحب، شیخ جمیل الرحمان صاحب، اور بہت سے، مولانا افتخار بلخی صاحب، یہ سب لوگ جو جماعت سے علیحدہ ہوئے، یہ حادثہ کیوں ہوا، اس پر بھی پھر میری ایک کتاب ہے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب۔ جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا ہو، کچھ شکوک و شبہات تو میرے بارے میں بڑے پروپیگنڈے کر دیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے حجابات سے قائم ہو چکے ہیں، لیکن اس کو دیکھنا، اسٹڈی کریں، معلوم کریں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔